اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام اپنی ابتدا فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی ضمن میں حدیث پاک ہے جی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ وأحبني بحب الله وأحب أهل بيتي لحبي۔ قال أبو عيسى هذا حسن غريب نعرفه من هذا الوجه۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، اور محبت کرو مجھ سے اللہ کی خاطر۔ اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ حضور سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ یہاں سے معلوم ہوا وہ پروردگار عالم جہاں پر دیگر بہت سی صفات سے متصف ہے، وہیں پر اس کی ایک صفت رب بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام رب ہے۔ جیسے ابھی میں نے قرآن پاک میں عرض کیا نا جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب لفظ ہے بڑا مختصر، رب لفظ بڑا مختصر ہے۔ ساری زندگی بندہ مجاہدہ کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تمام عمر گزار دینے کے بعد اس لفظ کا یقین دل میں آتا ہے۔ اس کے معنی میں اتنی وسعت اور اتنی گہرائی ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں، اگر ہم اس کے معنی لفظی معنی دیکھیں تو لفظی معنی ہے پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، پالنے پوسنے والا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہی تمام تر انسان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہمیں جسمانی روزی بھی دیتا ہے، ہمیں روحانی روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ تمام مخلوقات کا خالق اور رازق وہی رب ہے، سمندروں کے اندر بھی، فضاؤں میں بھی، زمین کے اوپر بھی، زمین کے نیچے بھی، تمام تر مخلوقات کا خالق وہی ذات ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا ذکر فرمایا، لفظ رب کا، اپنی اس صفاتی نام کا اکثر مقامات پر ذکر کیا۔ عالم ارواح میں تھے تو اللہ رب وحدہ لا شریک نے تمام روحوں سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اچھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ لینا، اللہ تعالیٰ کا
یہ وعدہ لینا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ذہن میں ایک سوال پیدا کرتا ہے، یہ اقرار لیا ہی کیوں گیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ وعدہ ہم سے جب لیا، اس وقت تو ہر کوئی اسی کی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ بھئی عالم ارواح میں کیا ہے؟ ساری کائنات اللہ کی ہی عبادت میں لگی ہوئی۔ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون۔ عالم ارواح میں غفلت نہ تھی، فقط یاد الہی تھی۔ بھئی وہاں پہ گناہ کا سبب کوئی نہیں، شیطان کوئی نہیں، اور کوئی کام کوئی نہیں، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر فرمایا یہ جو بندہ میرے سے وعدہ کر رہا ہے، یا اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی مالک ہے، تو ذرا دیکھیں تو صحیح انسان کو دنیا میں بھیج کے یہ اس بات پہ قائم بھی رہتا ہے کہ کوئی نہیں رہتا۔ بھئی دنیا میں جانے کے بعد ہاں جی مسیطے تے ہر کوئی وعدہ کر لینا ہے، پتہ تے باہر لگتا ہے نا جا کے کہ وعدے تے پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں۔ عالم ارواح میں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا، اور جہاں انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے وہاں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم ڈرو اپنے رب سے، الذی وہ ذات خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی پیدائش کے اس آیہ مبارکہ میں 3 طریقے بتائے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ان سے ساری اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، یہ تخلیق کا ایک طریقہ ہے جی۔ دوسرا فرمایا وخلق منہا زوجہا، اور اس سے بنا دیا اس کا جوڑا، یعنی آدم کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور اس سے اللہ وحدہ لا شریک نے دوسرا طریقہ ارشاد فرمایا۔ پھر تیسرا فرمایا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس جوڑے سے اللہ نے کتنے مرد اور کتنی عورتیں پیدا فرمائیں، گویا 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ آیا ایک ہے، اسرار دیکھو اس کے اندر اللہ نے کتنے بیان فرمائے۔ اچھا جی، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ان چیزوں کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ہم اگر چلیں تو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا ایک خوبصورت قرآن پاک کے اندر واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت عمران کی بیوی اور بیٹی کا، جو اللہ تعالیٰ نے یقین اس ذات پر بیان فرمایا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھی، قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران، اور جب کہا عمران کی بیوی نے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیرے لیے وقف کر دیا، پس تو مجھ سے قبول فرما لے۔ غور کیجئے کہ ایک نبی کی بیوی دعا مانگ رہی ہے رب کے لفظ سے، یہاں پہ بھی لفظ رب آ گیا، خالق یا مالک کے لفظ سے نہیں کیا، اللہ کی قدرت کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب اس نے بیٹی کو جنا تو کہنے لگی اے میرے پروردگار میں نے تو بیٹی کو جنا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا، وانی سمیتها مریم،
میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ پتہ چلا بی بی مریم کی اماں جان اور والد گرامی کا ذکر اللہ نے حضرت بی بی مریم کے والد کا نام کیا ہے جی؟ عمران۔ اللہ تمہاری خیر کرے۔ بچی کا نام رکھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پھر رب نے اس کو قبول کر لیا، بہتر قبول کرنا، اور زکریا علیہ السلام نے پرورش کی۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ یہ ان کے حوالے ہوئی، میں نے تفصیل سے پیچھے درس قرآن میں عرض کیا ہوا، اس لیے یہاں پر اشارہ ہی کافی ہے کہ بی بی مریم کی پرورش اور ان کی تمام تر ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے ہوئی۔ زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں ایک محراب بنا کے، کمرہ بنا کے، تالا لگا کے چلے جاتے تھے اور آ کے کھانا پانی دے دیتے تھے، وہیں پہ وہ عبادت کرتی رہتی۔ ایک دن تبلیغ کرنے کے لیے کہیں دور نکل گئے تو کھانا نہیں دے سکے، پریشان ہو گئے، یا اللہ اب کیا بنے گا؟ جب ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد آئے پریشانی میں کہ یار وہ بچی بھوکی پیاسی رہی ہوگی، تو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام داخل ہوئے محراب کے اندر، وجد عندہا رزقا، تو اس کے اندر رزق پایا۔ اللہ اکبر، یہ لفظ رب کا کمال ہے جی، اور اپنی صفت بتا رہا ہے۔ ہم نے اپنی مخلوق کو بندوں کا محتاج نہیں کیا، فرمایا وجد عندہا رزقا، تالے بھی بند تھے، کمرے بھی بند تھے، بندہ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن رزق ہم نے پھر بھی پہنچا دیا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ جب داخل ہوئے تو بے موسم پھل دیکھ کے فرمایا یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے، یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا، بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد تو تو نے دینی ہے نا مالک، تو بے موسمی ہو گئی نا جی، بیوی بانجھ ہو، بندہ بوڑھا ہو، اولاد کہاں سے ہونی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہی تو نہیں ہے نا جی، وہ تو قادر و قدیر رب ہے۔ فرمایا محبوب اچھا ایسی کون سی بات ہے؟ لو جی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، آپ نے ذریت مانگی ہے، اولاد مانگی ہے نیک اور پاکیزہ، لو ہم تمہیں نیک اور پاکیزہ عطا فرما دیتے۔ یہاں پر بھی لفظ رب کا کمال دیکھیں۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی جس وقت اپنی اولاد کو اور زوجہ کو ایک غیر آباد بیابان وادی میں چھوڑ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پاک پروردگار عالم، میں نے اپنی اولاد کو تیری رحمت والے حرمت والے گھر کے پاس آباد کیا تاکہ وہ نمازیں پڑھیں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرما۔ اللہ اکبر، یہ تمام کی تمام آیات مقدسات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی صفت ربوبیت کو واضح کرنے کے لیے بیان فرمائی۔
اللہ نے ماں باپ کو بھی لفظ رب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. ماں باپ ہمارے جسمانی مربی ہیں، پرورش کرنے والے، پالنے والے. ٹھیک ہے جی. رب کے معنی انتہائی وسیع ہیں. سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک. بچے کی ضروریات ظاہری طور پر تو ماں باپ پوری کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ہر ضرورت اللہ کی ذات ہی پوری فرما رہی ہے. بچہ کھاتا کس کا ہے؟ بھائی کھلا تو ماں باپ رہے نا، لیکن کھاتا کس کا ہے؟ اللہ کا. پہنتا کس کا ہے؟ اللہ کا. اور جب یہی بڑا ہو جاتا ہے تو کہنے لگ جاتا ہے، قرآن کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں جی، اور میرے ورگا پالن والا کوئی نہیں. انا ربکم الاعلی. اللہ اکبر. او انسان تو یہ کیوں نہیں سوچتا، کیوں تیری آنکھیں ماتھے پر لگ جاتی ہیں؟ تو اپنی پیدائش کو کیوں بھول گیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے تیری پیدائش کیسے کی؟ پیدائش نہیں تجھے یاد؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. دیکھو انسان، اے ناشکرے، تو کیوں نہیں دیکھتا اپنے کھانے کی طرف؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. اللہ اکبر. عورت کس تکلیف سے بچے کو پیدا کرتی ہے، زمین سے کس طرح کومپل نکلتی ہے. زمین کی اولاد جنم لے رہی ہوتی ہے. اب سوچئے زمین کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اللہ اکبر. اللہ وحدہ لا شریک نے اس تمام کی تمام کائنات میں سب سے مشکل ترین پرورش کس کی رکھی ہے؟ انسان. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنی دیر بعد وہ دوڑنے پھرنے لگ جاتا ہے جی؟ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ. اس کے بعد گائے کا بچہ کتنی دیر میں دوڑتا پھرتا ہے جی؟ آدھا گھنٹہ. فوراً اٹھا. سب سے مشکل ترین پرورش اللہ نے انسان کی رکھی. پیدائش سب سے تکلیف دے، پھر پرورش اس سے تکلیف دے. ماں 2 سال تک دودھ پلائے، پھر اس کا خیال رکھا جائے گا. پیشاب کرے، پخانہ کرے، اس کا خیال رکھا جائے گا. گیلے سوکھے کا خیال رکھا جائے گا. وہ مالک بڑی کریم ذات ہے. یہ تمام کے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، دیکھو ہم نے اپنی قدرت کا کس طرح اظہار فرمایا ہے. دنیا جب ساری کی ساری موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے پیچھے تھی، بھائی فرعون نے سرکاری سطح پہ یہ اعلان کر دیا تھا نا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. مرد علیحدہ کر دیے، عورتیں علیحدہ کر دیں، ساری جناب فوج لگا دی، نجومی لگا دیے، سارے پیچھے لگا دی، یہ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. رب سونے نے کہا اچھا رب تو میں ہوں نا، میری قدرت کا تو اظہار دیکھے گا، وہ بچہ پیدا بھی ہوگا اور پلے گا بھی تیرے ہی گھر. اللہ اکبر. وہ جس کو روکنا چاہ رہے تھے، رب سونے نے کہا کہ اگر تو ہوتا تو واقعی ایسے ہی ہو جانا تھا، لیکن رب میں ہوں، پرورش کرنے والا میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں. رکھوں گا بھی تیرے ہی گھر، کھلاؤں گا بھی تیرے ہی گھر سے، پریشان نہ ہو. اور تیرے ہی سر پہ اس کو میں اپنی لاٹھی بنا کے سوار کروں گا، میری طرف سے وہ تیرے اوپر عذاب بن کے آئے گا، پریشان نہ ہو. لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد کیا تھا. پروردگار عالم کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟
ہمیں قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ پروردگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات ہے۔ مگر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو رب کس کو بنا لیتے ہیں؟ دفتر گئے، وہی ہمارا رب ہے جی، مال، پیسے۔ آپ اندازہ کریں اگر یہ چیزیں رب نہیں ہیں ان کے لیے تو رشوت کیا چیز ہے؟ اب عالم یہ ہو چکا ہے، دفتر میں آنے کے لیے تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کے لیے رشوت۔ دفتر کیوں آتے ہیں؟ تنخواہ ملتی ہے۔ کام کیوں کرتے ہیں؟ رشوت ملتی ہے۔ اب تو رشوت بھی مہنگی ہو گئی، اور پہلے 200 400 500 1000 میں کام ہو جاتا، اب بھول جاؤ جی۔ وہ میرے ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے، یار ہمارے نا ابا جی نے زمین خریدی اور اسٹام ہوا لیکن انتقال نہیں کرا سکے، مالک تو ہم ہیں لیکن وہ انتقال جو تھا وہ نہیں ہوا۔ پراپرٹی کے پراپرلی قانوناً مالک تو ہیں لیکن ہم تصرف نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ انتقال نہ ہو جائے، تو وہ صرف انتقال کروانے کے لیے زمین بھی ان کی، مالک بھی وہ، ثبوت بھی ان کے پاس، 1.5 لاکھ روپیہ دینا پڑا جی صرف انتقال کرنے کے لیے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں تو ہم نے پھر رب کس کو بنایا؟ پیسے کو۔ اگر یہ رب نہ سمجھتا تو حرام پیسہ کیوں لیتا؟ یہ حرام پیسہ لے رہا ہے اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب اس نے اس پیسے کو، اس رشوت کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ بندہ، یہ دکاندار جتنے بھی ہیں ملاوٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اس ملاوٹ کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس دکان والے نے، جس دفتر والے نے دکان کی خاطر اور دفتر کی خاطر نماز کو چھوڑا ہے، اس نے اس دفتر کو، اس دکان کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے جب ان سے سوال کیا جائے دوستی یاری کے اندر، یہ ویسے تو بالکل سارے ہی حضور کے غلام ہیں اور سارے ہی مسلمان ہیں اور سارے ہی سچے ہیں، سارے ہمارے چہرے بھی تو الگ الگ ہیں نا۔ جب سوال کیا جائے نا یاری دوستی میں کہ یار کیا کرتے ہو، کہنے چھڈیا کر مولوی صاحب، بچے نہیں پالنے، بچے بھی تو پالنے ہیں، یہ اتنی مہنگی مہنگی فیسیں ہم کہاں سے بھریں گے، بادشاہ بندے ہو، یہ ہم اس لیے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم تو داتا صاحب کے لنگر پہ بھی پال جائیں گے، یہ سارا کچھ ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہوا میں آپ کو بتاؤں کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا، ان کی نظریں ان کی جیبوں پر ہیں، ان کی نظریں ان کی جیبوں کے اوپر ہیں۔ کاش ان کی نظر خدا کے خزانوں پہ ہوتی۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کائنات کا ہر خزانے، ہر نعمت، ہر ایک شے کا مالک اللہ ہے، اور اس کے خزانوں کے اندر وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اتنا خزانہ ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تیرے رب کے پاس کتنے خزانے اور کتنی نعمتیں ہیں، جہاں پر کمی کا تصور کوئی نہیں۔ بڑے یار تعجب کی بات ہے، جس وقت بندہ اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے تو پھر عالم یہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، آج سب سے بڑا جو ایک پڑھے لکھے طبقے کے اندر سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے بچے دو ہی اچھے، بھائی ان کی اچھی طرح تربیت کرو، ان کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، ان کی اچھی طرح سلسلہ کرو۔ میں آپ کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ کی اولاد پاک کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں کہا واہ سونے مالک تیری قربان جائیں قدرت پر، خزانے تیرے ہی ہیں اور تو ہی دے۔ 2 بیٹیاں اور بیٹے کتنے ہوں گے؟ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، کوئی ساتھی بتائے۔ حضرت انس بن مالک کے 80 بیٹے تھے، کتنے پتر؟ 80 منڈے، 2 کڑیاں، 100 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے گئے۔ اب وہ تمام کے تمام کو پالا کس نے؟ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا وہ پروردگار ہے اللہ وحدہ لا شریک نے بندے سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے، بندے میرے آگے جھک جا، تیری روزی میں برکت ڈال دوں گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ ہم نے چھوڑا، ابھی آپ یہ اندازہ کریں نا، سن 1965 کے اندر خاندانی منصوبہ بندی والوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ سن 1970 تک ملک میں قحط سالی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہماری آبادی اتنی بڑھ جائے گی، وسائل کم ہو جائیں گے، لہٰذا سن 1970 کے اندر جب 70 آیا تو کہنے لگے نہیں یہ تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے کام، قحط آئے گا، قحط سالی شروع ہوگی، لیکن یہ سن 1980 تک قحط سالی شروع ہو جائے گی۔ جب سن 1980 آیا تو کہنے لگے نہیں اب سن 1990 تک وسائل کم ہو جائیں گے۔ بندہ سوچے ان سے، سن 1960 سے یہ شروع ہوئے ہیں اور صرف اس سوچ میں کہ وسائل کم ہیں آبادی زیادہ ہے۔ اوے بندہ خدا، وسائل پیدا کرنے والا کون ہے اور بندہ بڑھانے والا کون ہے؟ مخلوق بھی اللہ کی مرضی سے بڑھے، وسائل بھی اللہ کے، پالنے کی ذمہ داری بھی اللہ کی، پھر تجھے پریشانی کیسی ہے؟ ہم بچوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم۔ اوے اللہ کے بندے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، رزق کی کمی کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کر، پیسے کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کر۔ اوے بندہ خدا، اس کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں، تجھے کھلانے والے بھی ہم ہیں۔ بندہ سوچے تو صحیح، ان کا جو اندازہ ہے، ان کی نظر جو ہے، سوچ جو ہے، وہ منہ کے اوپر ہے کہ ایک اور منہ پیدا ہوگا کھائے گا، ہاتھوں کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، وہ جو کھائے گا وہ کمائے گا نہیں۔ بے قادر و قدیر رب نے جہاں پر یہ نظام، یہ معاملہ رکھا ہے، وہیں پر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی محنت کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے واضح طور پر فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ جو قتل کرنا ہے، یہ جو سلسلہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی بندے پہ راضی ہو تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی روزی میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ بھائی ہمارے ماں باپ تھے نا جی، ان کے زمانے کے مطابق مہنگائی تھی، ہم ہیں ہمارے زمانے کے مطابق مہنگائی ہے، لیکن اس وقت ایک بندہ اپنا محنت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، باقی سارے گھر والے کھاتے تھے۔ اب بچے بھی کما رہے ہیں، بچیاں بھی کما رہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں شانہ بشانہ، خواتین بھی کام کر رہی۔ ہمارے دور میں تو تصور ہی کوئی نہیں تھا نا جی خواتین کے کام کرنے کا، ایک ہی مقصد تھا کہ بچوں کی اچھی طرح تربیت کرو، آداب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، بس یہ سلسلہ۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور کوئی نہیں، آج تک ہماری خواتین گھر میں بیٹھ کے راج کرتی ہیں اور ہم کما رہے ہیں، ٹھیک ہے،
آج کل سوچ بدل گئی بھائی، مہنگائی ہو گئی، معاملات خوفناک ہو گئے، لہذا عورتیں بھی کمائیں، بچیاں بھی کمائیں، بچے بھی کمائیں، سارے کمائیں۔ اب گھر کے تمام افراد کما رہے ہیں، پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی۔ پہلے ایک کما رہا تھا، سارے ہی پل رہے تھے۔ پہلے جوائنٹ سسٹم ہوتا تھا، پھپھی بھی ایک ہی گھر میں، چاچی بھی ایک ہی گھر میں، بھائی بھی ایک ہی گھر میں۔ اب وہ سارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، بھائی بچہ شادی کرو جی، بکھرے مکان دو جی سر۔ اس وقت زمانہ کوئی اور تھا، آج کوئی اور زمانہ ہے۔ اس وقت رب کوئی اور تھا، آج کوئی اور رب ہے نہیں۔ ایک ساتھی مینیجر، جنرل مینیجر ایک کمپنی کے، جن کی 70,000 تنخواہ تھی، بیٹھے ہوئے تو بیچارہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یار 70,000 روپیہ کماتا ہوں لیکن خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے، خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اللہ کے نیک بندے، تو نے نظر رکھی ہے سبب پر، مسبب پر تو نے نظر نہیں رکھی۔ نظر تیری جب سبب پر آئی ہے نا جی، تیرا نظریہ یہ ہے یہ پیسہ میرے مسائل کا حل ہے، نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ نے 70,000 روپیہ دینے کے بعد تیری ضروریات کو بڑھا دیا ہے، برکت کو گھٹا دیا ہے۔ مزدور آدمی 70,000 تو نہیں کماتا، کیا اس کے بچے نہیں پل رہے؟ اس کے بچے بھی پل رہے ہیں۔ یہ جو موچی بیٹھا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، یہ کتنا کما لیتے ہوں گے دیہڑی میں؟ 400-500 روپے۔ کیا ان کے بچے نہیں پل رہے؟ اللہ نے وہاں پہ برکت رکھی ہے، ان کی ضروریات کو کم کر دیا ہے۔ ادھر آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی ذات نے کیا کیا، پیسہ تو بہت دے دیا، اس کی ضروریات کو بڑھا دیا، برکت کو اٹھا لیا۔ سادہ لفظوں میں اس وقت برکت تھی، آج برکت کو اٹھا لیا ہے۔ زیادہ تو بہت ہے لیکن برکت بیچ میں کوئی نہیں۔ ہماری نظر سراب کا شکار ہو گئی۔ آپ انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلوژن۔ ایلوژن آ گیا، ہمارے آنکھیں ہماری دھوکہ کھا رہی ہیں، حقیقت ہے ہی نہیں وہ چیز۔ اس کا میں آپ کو قرآن پاک سے ثبوت دوں تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے جادوگروں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ جادوگروں نے پھینکی تو رسیاں، لیکن نظر وہ سانپ آ رہے تھے۔ وہ تھیں رسیاں، لیکن ادھر اللہ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تو سوٹا، پھینکا اللہ کے نبی نے سوٹا تھا، لیکن بن وہ کیا گیا؟ اژدہا۔ ایسا اژدہا، ایسی سانپ کہ وہ ایسے کھینچ کے سک کر کے ساری رسیوں کو ہی کھا گیا۔ آنکھوں کا دھوکہ۔ اب یہ گرمی ہے نا جی، آج کل دبا کے گرمی پڑ رہی ہے۔ سڑک پہ کبھی لمبی سڑک پہ آپ نکلیں نا تو دور آپ کو پانی نظر آئے گا سڑک پہ، کبھی آپ سفر کریں تو آپ کو پانی نظر آئے گا۔ اس کو ہم سراب کہتے ہیں، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ کی ذات نے دنیا کے اندر اس نظام کو، اس بے برکتی کو ہماری آنکھوں کا دھوکہ بنا کے ایسا کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہی سارا کچھ ہے، وہ مسبب تو ہے ہی کوئی نہیں، سبب کے اوپر ہی نظر رہ گئی، مسبب ہم سے چھوٹ گیا۔ یار میں نے اللہ وحدہ لا شریک کے نظام کی برکت کو جب پڑھا تو آپ اگر تھوڑی سی شفقت کریں گے تو حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ابتدا بھی دیکھ لیجئے کہ اسلام کی جب ابتدا ہوئی اس وقت مسلمانوں کا حال کیا تھا۔ پھر جب اسلام پروان چڑھتا چلا گیا اور کریم آقا جی کا آخری دور بھی دیکھیں، خلافت کا زمانہ بھی دیکھیں، اور خلافت میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غیر سارے ہی مانتے ہیں یار، سب نے اس بات کو نقل کیا ہے، وہ مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو،
ہر ایک بندہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ اگر اس کائنات عالم کے اندر کسی نظام نے یہ آواز بلند کی ہے کہ ہماری سلطنت میں اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو کل قیامت والے دن امیر کا گلا پکڑا جائے گا، امیر المومنین کا گلا پکڑا۔ یار میں نے خبریں سننا بند کر دیا، ختم کر دیا، میں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب بھی آپ خبریں سنیں، یہاں پہ زنا ہو گیا، یہاں پہ چوری ہو گئی، یہاں ڈکیتی ہو گئی، یہاں قتل ہو گیا، یہ کھا گیا، بس آپ ایسا بندہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے کہ بس دنیا ختم ہونے لگی ہے، جی بالکل دنیا بالکل آخری لمحات پہ آ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بندہ قتل، چوریاں، ڈکیتیاں ہر پاسے۔ بندہ صرف ایک چیز کو دیکھے، ہمارا ملک پاکستان ایٹمی قوت ہے تو ہم نے ایٹمی قوت سے اکھاڑ کیا لیا ہے؟ بچے تو پھر بھی مائیں قتل کرنی ہیں، باپ پھر بھی قتل کر رہے ہیں اولاد کی خاطر، یہ جو بچے ہیں جائیداد کی خاطر۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک ہمارا ساتھی ہے، وہ آیا کہنے لگا جی ابا جی نے نا جی 20 سال باہر رہ کے خدمت محنت کی ہے اور وہ پیسے بھیجتے رہے، ہم 4 بھائی ہیں جی، ایک بڑا بھائی تھا اس کو دیتے رہے کہ یہ لے تو گھر میں بڑا ہے تو سارا انتظام کر۔ آج 20 سال کے بعد ابا جی کہتے ہیں میں نے جب آنا ہے تو میں اپنے جائیداد کے حصے کروں گا، تم 4 بھائی ہو 4 حصے کروں گا اور سب کو تقسیم کر دوں گا۔ میرا وہ جو بڑا بھائی ہے وہ شور مچا کے بیٹھا ہے، میں ابا کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، 5 حصے کرواؤں گا، 20 سال میں نے گھر کو چلایا ہے تو میں اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ لوں گا 5واں۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، وراثت ہوتی مرنے کے بعد، تو نے تو زندہ ہی اپنے باپ کو مار دیا۔ بھائی وہ مالک ہے جس کو جو مرضی دے، تو خوش نصیب ہے کہ تیرے باپ کے ساتھ تجھے کام کرنے کا موقع ملا، تجھے باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ ہم نے تو حدیث پاک میں یہی پڑھا ہے کہ ایک بیٹے نے باپ کی شکایت لگائی حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں، یہ میرا باپ میرے پیسے اٹھا لیتا ہے، جب چاہتا ہے جو چیز مرضی اٹھا لیتا ہے، تو حضور نے تو فیصلہ یہ کیا تھا تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ اسلام نے تو یہ سبق نہیں دیا۔ یہ جو سبق آپ پڑھے بیٹھے ہیں کہ میں تو باپ سے حصہ لوں گا، 5واں حصہ لوں گا، میں نے 20 سال تو جو اس نے کمایا ہے تمہیں کھلایا ہے، لاؤ نکالو، وہ پڑھایا ہے وہ نکالو۔ یہ تو تھوڑی سی تمیز والا بچہ تھا، ورنہ بدتمیز بچے تو باپ کو ویسے ہی مار دیتے ہیں، ماں کو مار دیتے ہیں، جائیداد کی خاطر بھائیوں کو مار دیتے ہیں، ہمیں ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے۔ یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے، بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں، زنا بھی ہو رہے ہیں، چوریاں بھی ہو رہی ہیں، بچے کیا بچیاں کیا، چھوٹے کیا بڑے۔ کل ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ وکلاء حضرات کو پڑھا رہے تھے، تو وہ ایک مضمون لکھ رہے ہیں، یہ جو بچوں کے ساتھ آج کل زیادتی ہوتی، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا جی میری رائے یہ ہے کہ ان کو ہر جمعے چوک پہ لٹکا دیا جائے، 6 مہینے کے بعد اگر ایسا کوئی کیس آ جائے تو پکڑ لیجیے، مجھے جتنے بھی ایسے کیس آ رہے ہیں پکڑو، ان کو لٹکاؤ۔ جو اسلام نے قانون بنایا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر پاکستان کے اندر صرف 6 مہینے کے لیے نظام مصطفیٰ قائم کر دیا جائے نا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، عورت چوری کرے، مرد چوری کرے، ہاتھ کاٹ دو، پتہ لگ جائے گا۔ لو 6 مہینے صرف یہ قانون کریں، شادی شدہ زانی جو ہے وہ زنا کرے، سنسار کر دو، مار دو اس کو۔ جو ماں باپ بچے جوان ہو جانے کے بعد بھی ان کی شادی نہیں کر رہے، مجرم ہیں، وہ خود زنا کی دعوت دے رہے، شادی کرو کیوں نہیں کرتے؟ شادی کو ہم نے مشکل کر دیا، زنا کو آسان کر دیا۔ حکومت پاکستان نے بین لگا دیا، خبردار دوسری کوئی شادی نہیں کر سکتا تھے، باقی کدھر جان گیا؟ بیوہ کدھر جان گیا؟ متعلقہ کدھر جان گیا؟ کیوں نہیں شادی کرنے دی اجازت دیں دے؟ بھائی جو سرمایہ دار ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان کو زبردستی کہا جائے چلے تو کر، تو سنبھال سکتا ہے، 2 بیووں کو سنبھال سکتا ہے، 3 کو سنبھال، ان کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، چل شادی کر۔ شادی کو آسان کیا جائے یار۔ حق مہر ہے، حق مہر جس کی جتنی حیثیت ہے، جتنی اوقات ہے، جتنی ویلیو ہے وہ کرے۔ کوئی شادی حال لازمی کوئی نہیں، کوئی روٹی پانی لازمی کوئی نہیں، 4 بندے لے جاؤ، 4 بندوں کا ہر کوئی یار دعوت کر لیتا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، زنا کو آسان کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی دوسری شادی کرے تو اس کو زبردست قانونی
پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بندہ 2 عورتوں کو رکھ سکتا ہے, ان کا خرچہ پانی اٹھا سکتا ہے, تو 2 شادیاں کیوں نہیں کرتا؟ سورہ نساء کو پڑھ کے دیکھیں, اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے جو بندہ, جو سرمایہ دار آدمی, جو پیسے والا آدمی 2 شادیاں کر سکتا ہے, 3 کر سکتا ہے, 4 کر سکتا ہے. ضروری ہے کہ آپ نے ایک ہی مقصد کے لیے شادی کرنی؟ شیلٹر دو یار, پناہ دو ان کو, ان کے لیے سہارا بنو. سہارے کے لیے شادی نہیں کر سکتے. کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلے شادی کی, کس سے کی ہے؟ امی خدیجۃ الکبریٰ سے. عمر کیا تھی؟ 40 سال. کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کہ ایک وقت میں